قلم دوات جلد راستائے علم میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کوئی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس زبان میں استعمال ہونے والے زیادہ سے زیادہ الفاظ آپ یاد کر لیں۔ دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، چاہے عربی ہو، فارسی ہو، اردو ہو، ہندی ہو، سنسکرت ہو، انگریزی ہو، جس زبان کو آپ سیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اس زبان میں استعمال ہونے والے زیادہ سے زیادہ کلمات یاد کر لیں۔ اس کے بعد اس زبان کے قواعد پڑھیں، اس زبان کے گرامر پڑھیں، پھر قواعد کے مطابق پہلے چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں، پھر تھوڑے بڑے بڑے جملے بنائیں۔ اس طرح جملے بناتے جائیں اور اس زبان کی کتابیں پڑھتے جائیں۔ جہاں کوئی نیا لفظ آئے اسے لغت سے دیکھیں، لغت سے حل کریں۔ نیز جس زبان کو آپ پڑھ رہے ہیں اس زبان میں جو محاورات وغیرہ ہیں اسے بھی پڑھیں۔ مثال کے طور پر آپ اگر عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ عربی مفردات یاد کریں۔ اس کے بعد عربی کے جو گرامر ہیں، نحو، صرف، بلاغت وغیرہ اسے پڑھیں۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں، عربی میں کتابیں مطالعہ کریں، عربی اخبار پڑھیں، نیز عربی محاورات بھی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ عربی محاورات جو ہیں یہ بہت اہم کردار رکھتے ہیں۔ بغیر عربی محاورات کے آپ عربی نہیں سیکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اردو سیکھنا چاہتے ہیں تو اردو محاورات بھی جاننا ضروری ہے۔ خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے مفردات یاد کرنا۔ تو ہمارا تعلق کیونکہ مدارس سے ہے اس لیے ہم عربی مفردات یاد کریں گے۔ کیونکہ یاد کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ سننا بھی ہے۔ جس چیز کو آپ بار بار سنو گے وہ چیز آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے ہم ماہر رضویات علامہ حنیف رضوی صاحب کی کتاب واحد و جمع کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، کیونکہ اس میں بہت سارے عربی مفردات موجود ہیں، ان کے معانی موجود ہیں، نیز ان کی جمع بھی موجود ہے۔ اگر آپ ان ویڈیوز کو بار بار سنتے رہو گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت سارے عربی مفردات یاد ہو جائیں گے۔ نیز اگر آپ انہیں استعمال بھی کرتے رہو گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت جلد ہی عربی سیکھ جاؤ گے۔ خیر، آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے، آج جو ہم کلمات پڑھیں گے وہ فعلن کے وزن پر ہیں اور ان کی جمع فعولن کے وزن پر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ واحد فعلن کے وزن پر، جمع فعولن کے وزن پر۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ذکرن، جس کا معنی ہے عضو تناسل۔ اس کی جمع ہے ذکور۔ ذکرن عضو تناسل، ظاہر سی بات ہے ہر کوئی سمجھتا ہے، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ذکرن عضو تناسل، جمع ذکورن۔ ذہب سونا، جمع ذہوب۔ ذہب سونا، جمع ذہوب۔ ردم رکھنا کی بندش، جمع ردوم۔ رکھنا سے مراد نقص، عیب، خرابی، روک وغیرہ۔ خیر، ردم رکھنا کی بندش، جمع ردوم۔ شجب رنج جو مرض کی وجہ سے لاحق ہو، جو رنج مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے لاحق ہو اسے شجب کہتے ہیں۔ شجب رنج جو مرض کی وجہ سے لاحق ہو، جمع شجوب۔ شجن غم، جمع شجون۔ شجن غم، جمع شجون۔ طرد کھجور کے پودے، جمع طرود۔ طرد کھجور کے پودے، جمع طرود۔ غمر کینہ، جمع غمور۔ غمر کینہ، جمع غمور۔ فرق گھبراہٹ، جمع فروق۔ فرق گھبراہٹ، جمع فروق۔ قطف نشان، جمع قطوف۔ قطف نشان، جمع قطوف۔ ملس ہموار جگہ، جمع ملوس۔ ملس ہموار جگہ، جمع ملوس۔ اب ہم جو الفاظ پڑھیں گے وہ فعلن کے وزن پر ہیں اور ان کی جمع افعال کے وزن پر آتی ہے۔
دیکھیے اجل موت جمع آجال، اجل موت جمع آجال، اجل کا معنی مدت بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے اجل جیم کے فتحہ کے ساتھ، اور ایک ہے اجل، ٹھیک ہے، جیم کے سکون کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے وجہ. جیسے کہتے ہیں مفعول لہو کو مفعول لاجلہ، مفعول لہو کو مفعول لاجلہ بھی کہتے ہیں. اگر کوئی اسے مفعول لاجل ہی کہے تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے اجل موت جمع آجال، احد اتوار کا دن جمع احاد، احد اتوار کا دن جمع احاد. جرل سخت اور پتھریلی زمین جمع اجرال، جرل سخت اور پتھریلی زمین جمع اجرال. جسد بدن انسانی جمع اجساد، جسد بدن انسانی جمع اجساد. جنن قبر میت جمع اجنان، قبر میت، ٹھیک ہے، قبر میت ہے دو. جنن قبر میت جمع اجنان. اس کے بعد ہے حجر پتھر جمع احجار، حجر پتھر جمع احجار. حدث نئی چیز جمع احداث، حدث نئی چیز جمع احداث. حرز محفوظ شے جمع احراز، حرز محفوظ شے جمع احراز. حرض ضاد کے ساتھ بری گفتگو بری بات جمع احراض، حرض بری گفتگو جمع احراض. حرم مقدس جمع احرام، حرم مقدس جمع احرام. حطب ایندھن جمع احطاب، حطب ایندھن جمع احطاب. حفظ خیمے کا ستون جمع احفاظ، حفظ خیمے کا ستون جمع احفاظ. حمل بکری کا بچہ جمع احمال، حمل بکری کا بچہ جمع احمال. حنش سانپ کی ایک قسم جمع احناش، حنش سانپ کی ایک قسم جمع احناش. خبر خبر جمع اخبار، خبر خبر جمع اخبار. ختن خسر جمع اختان، ختن خسر جمع اختان. خطر قریب ہلاکت، یعنی جو ہلاکت کے قریب، ٹھیک ہے. خطر قریب ہلاکت جمع اخطار. خلق بوسیدہ جمع اخلاق، خلق بوسیدہ جمع اخلاق. درن میل جمع ادران، درن میل جمع ادران. دنس میل جمع ادناس، دنس میل جمع ادناس. ضرب مورچہ جمع اضراب، مورچہ یعنی ریلی وغیرہ. ضرب مورچہ جمع اضراب. ذقن تھوڑی جمع اذقان، ذقن تھوڑی جمع اذقان. ذنب گناہ جمع اذناب، ذنب گناہ جمع اذناب. ذہن زیرکی یعنی عقل مندی دانائی، ٹھیک ہے، جمع اذہان. ذہن زیرکی جمع اذہان. ردن سوت جمع اردان، ردن سوت جمع اردان. رسل جماعت جمع ارسال، رسل جماعت جمع ارسال. رسن جانور کے گلے میں ڈالنے کی رسی، جانور کے گلے میں جو رسی ڈالتے ہیں اسے رسن کہتے ہیں. رسن جانور کے گلے میں ڈالنے کی رسی جمع ارسال. رصد صاد کے ساتھ راستہ جمع ارصاد، اسی سے مرصد بنا ہے، قرآن پاک میں مرصد استعمال ہوا ہے. رصد راستہ جمع ارصاد. رمق بقیہ زندگی جمع ارماق، رمق بقیہ زندگی جمع ارماق. زبد جھاگ جمع ازباد، زبد جھاگ جمع ازباد. سبب ذریعہ جمع اسباب، سبب ذریعہ جمع اسباب. سبق شرط جو آگے بڑھنے پر رکھی جائے، جو شرط آگے بڑھنے پر رکھی جائے اسے سبق کہتے، جمع اسباق. سبق شرط جو آگے بڑھنے پر رکھی جائے جمع اسباق. سحر صبح سے کچھ پہلے، سحری کا وقت ہوتا ہے. سحر صبح سے کچھ پہلے جمع اسحار. صدف تاریکی جمع اصداف، صدف تاریکی جمع اصداف. سرب تہ کھانا جمع اسراب، سرب تہ کھانا جمع اسراب.
انڈر گراؤنڈ سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ سفرن مسافت کو طے کرنا، جمع اسفار، سفرن جمع مسافت کو طے کرنا، جمع اسفار۔ صفتن ٹوکری، جمع اصفات، صفتن ٹوکری، جمع اصفات۔ صلبن چھپی ہوئی چیز، جمع اصلاب، صلبن چھپی ہوئی چیز، جمع اصلاب۔ سلفن گزشتہ، آباء و اجداد، جمع اسلاف، سلفن گزشتہ آباء و اجداد، جمع اسلاف۔ سمرن رات کو باتیں سنانے والا، جمع اسمار، سمرن رات کو باتیں سنانے والا، جمع اسمار، اسی سے سمیر بھی بنا ہے۔ شبثن مکڑی، جمع اشباث، پہلے شین ہے بعد میں ثا ہے، شبثن مکڑی، جمع اشباث۔ شجرن درخت، جمع اشجار، شجرن درخت، جمع اشجار۔ شذبن درخت کے ٹکڑے، جمع اشجاب، شذبن درخت کے ٹکڑے، جمع اشذاب۔ شرطن علامت، جمع اشراط، شرطن علامت، جمع اشراط۔ شرفن عزت و بزرگی، جمع اشراف، شرفن عزت و بزرگی، جمع اشراف۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا، کیونکہ سوال کے تعلق سے کہا جاتا ہے السؤال مفتاح العلم، سوال جو ہے علم کی کنجی ہے۔ جب تک آپ سوال نہیں کریں گے تو مکمل طور پر آپ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو علم میں سوال کرنا بہت ضروری چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی اردو لفظ سمجھ میں نہ آیا ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ہم اس کا جواب دیں گے۔